تصور کریں کہ آپ اپنے ہاتھوں میں ایک قدیم تومار تھامے ہوئے ہیں جو مسیح کی پیدائش سے 700 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ ایک ایسا متن جو اتنا مفصل اور جاندار ہے کہ وہ مصلوب کیے جانے کے کسی عینی شاہد کی روداد معلوم ہوتا ہے، حالانکہ مصلوب کرنے کا طریقہ اس کے بعد مزید 700 سال تک وجود میں ہی نہیں آیا تھا۔ یہ افسانہ نہیں ہے، یہ اتفاق نہیں ہے، یہ یسایہ 53 باب ہے، وہ نبوت جس نے تاریخ کو ہلا کر رکھ دیا، شک کرنے والوں کو خاموش کر دیا اور خدا کے دل کو ظاہر کر دیا۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک نبوت جو مسیح سے صدیوں پہلے لکھی گئی اتنی درستگی سے مسیح کی زندگی، موت اور قیامت کو بیان کرے؟ اور اس کا ہمارے لیے کیا مطلب ہے، ہر اس انسان کے لیے جو معافی، آزادی اور امید کی تلاش میں ہے؟ آج ہم کلام مقدس کے بہت سے طاقتور اور پراسرار ابواب میں سے ایک کے سفر پر نکلتے ہیں، ایک ایسی نبوت جو صدیوں پر محیط ایک ڈرامے کی طرح کھلتی ہے اور دکھ، قربانی اور اس لازوال محبت کو ظاہر کرتی ہے جس نے دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ شروع کرنے سے پہلے اگر اس قسم کے پیغامات آپ کی روح کو چھوتے ہیں تو سبسکرائب کرنا یاد رکھیں، کیونکہ یہ چینل خدا کے ساتھ آپ کے سفر کو مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل کی گہرائیوں تک اترتا ہے تو آئیے اب کہانی میں قدم رکھیں۔ یہ تقریباً 740 قبل مسیح کا زمانہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب یہودا کی سلطنت تباہی کے کنارے کھڑی تھی۔ یروشلم کی فضا خوف سے بوجھل تھی، دشمن ہر سرحد پر جمع ہو رہے تھے۔ طاقتور اسوری سلطنت افق پر طوفان کی طرح منڈلا رہی تھی، چھوٹی قوموں کو نگل جانے کے لیے تیار۔ شہر کی دیواروں کے اندر بدعنوانی خاموش بیماری کی طرح پھیل رہی تھی۔ بادشاہ خدا پر بھروسہ کرنے کی بجائے سیاسی اتحاد ڈھونڈ رہے تھے۔ لوگ ہیکل میں قربانیاں تو پیش کرتے تھے مگر ان کے دل خدا سے دور تھے۔ ان کے ہونٹ دعا کرتے تھے لیکن ان کی زندگیاں ان کی دعاؤں کی نفی کرتی تھی۔ اسی افراتفری کے درمیان ایک شخص کھڑا تھا، یسایہ۔ وہ نہ کوئی سپاہی تھا نہ کوئی رئیس، وہ ایک عام انسان تھا جسے ایک غیر معمولی مقصد کے لیے بلایا گیا تھا۔ ایک دن جب وہ ہیکل کے صحن میں داخل ہوا تو مانوس رسومات اچانک پس منظر میں چلی گئیں۔ قربان گاہ سے اٹھتا ہوا دھواں معمول سے زیادہ بلند ہو کر آسمان کی طرف یوں اٹھ رہا تھا جیسے جنت تک پہنچنے والی سیڑھی ہو۔ اور پھر ایک ایسا لمحہ آیا جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ وہ لکھتا ہے، میں نے خداوند کو ایک تخت پر بیٹھے دیکھا جو بلند اور اعلیٰ تھا، اور اس کے لباس کا دامن ہیکل کو بھر رہا تھا۔ زمین کانپ رہی تھی، ہیکل آسمانی آوازوں سے لرز رہی تھی۔ آتشی مخلوقات، سرافیم تخت کے اوپر منڈلا رہے تھے، ان کے پر ان کے چہروں کو تعظیم سے ڈھانپے ہوئے تھے۔ وہ پکار رہے تھے، قدوس 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 ہے رب الافواج، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ ان کی آواز گرج کی مانند تھی جو روح کو ہلا دے۔ یسایہ زمین پر گر پڑا۔ اس نے اپنی کمزوری اور خدا کی پاکیزگی کو ایک ساتھ دیکھا۔ اس نے پکارا، ہائے مجھ پر، میں ہلاک ہوا، کیونکہ میں ناپاک ہونٹوں والا انسان ہوں اور ناپاک ہونٹوں والی قوم کے درمیان رہتا ہوں۔ اس لمحے اس نے خود کو ویسا دیکھا جیسا وہ حقیقت میں تھا، ٹوٹا ہوا، گنہگار، ایک پاک خدا کے حضور کھڑے ہونے کے لائق نہیں۔ لیکن فضل فوراً آیا۔ ایک سرافیم قربان گاہ سے جلتا ہوا انگارہ لے کر اس کی طرف اڑا۔ اس نے وہ انگارہ اس کے ہونٹوں کو چھوا اور کہا، تیرا گناہ دور کر دیا گیا اور تیری خطا کا کفارہ دیا گیا۔ پھر تخت سے ایک آواز آئی جو ہیکل اور آسمان دونوں کو بھر رہی تھی، میں کس کو بھیجوں اور کون ہمارے لیے جائے گا؟ اور بغیر ہچکچاہٹ کے یسایہ نے جواب دیا، میں حاضر ہوں، مجھے بھیج۔ اسی دن سے یسایہ ایک باغی قوم کے لیے خدا کی آواز بن گیا۔ 40 سال تک 4 بادشاہوں کے دور میں اس نے ایسے الفاظ سنائے جو آگ کی طرح کاٹتے اور بارش کی طرح شفا دیتے تھے، تنبیہ کے الفاظ، امید کے الفاظ، نجات کے الفاظ۔ اور انہی مکاشفات کے درمیان ایک پراسرار وعدہ بنا ہوا تھا۔
ایک شخصیت جسے یسایہ نے خداوند کا خادم کہا۔ سال گزرتے گئے اور یسایہ کے مکاشفات میں اس خادم خداوند کی تصویر مزید واضح ہوتی گئی۔ یہ خادم یہودا کے کسی بادشاہ جیسا نہ تھا۔ وہ نہ لشکر لے کر آتا، نہ تاج پہنتا، نہ گلیوں میں شور مچاتا۔ وہ ٹوٹے ہوئے سرکنڈے کو نہ توڑتا اور بجھتی ہوئی بتی کو نہ بجھاتا، بلکہ وہ قوموں کے لیے نور بنتا، مظلوموں کے لیے انصاف لاتا اور ٹوٹے دلوں کے لیے رحم پیش کرتا۔ ہر نئے مکاشفہ کے ساتھ اس خادم کی تصویر مزید واضح ہوتی گئی۔ فروتن مگر سر بلند، رد کیا گیا مگر غالب، زخمی مگر فاتح۔ آخرکار باب 53 میں یہ راز پوری طرح کھل گیا۔ یسایہ ایک سوال سے آغاز کرتا ہے، کس نے ہماری خبر کا یقین کیا اور خداوند کا بازو کس پر ظاہر ہوا؟ اسرائیل نسلوں سے ایک نجات دہندہ کا انتظار کر رہا تھا، داؤد کی نسل سے ایک طاقتور بادشاہ جو دشمنوں کو شکست دے اور قومی عظمت بحال کرے۔ لوگ ایک ایسے مسیح کی امید رکھتے تھے جو لشکر کے ساتھ آئے اور اقوام اس کے سامنے جھک جائیں، لیکن یسایہ نے کچھ اور دیکھا۔ اس نے ایک ایسا شخص دیکھا جس میں ظاہری شان و شوکت نہ تھی، نہ اس میں کوئی صورت تھی، نہ جلال کہ ہم اس پر نگاہ کریں، نہ اس کی کوئی خوبصورتی تھی کہ ہم اسے پسند کرتے۔ وہ دنیا کو اپنی ظاہری عظمت سے متاثر نہ کرے گا، وہ شاہانہ لباس میں نہ آئے گا، وہ عاجزی میں آئے گا، سونے میں نہیں بلکہ فضل میں ملبوس۔ پھر منظر تاریک ہو جاتا ہے۔ وہ آدمیوں میں حقیر و مردود تھا، غموں کا آدمی اور رنج کا آشنا۔ یہ وہ فاتح بادشاہ نہ تھا جس کی قوم نے دعا کی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جو غریبوں کے ساتھ بیٹھتا، کوڑیوں کو چھوتا، گناہ گاروں سے محبت کرتا اور اسی وجہ سے رد کیا جاتا۔ یسایہ مزید کہتا ہے، یقیناً اس نے ہماری بیماریاں اٹھا لیں اور ہمارے دکھوں کو برداشت کیا، لیکن ہم نے اسے خدا کا مارا ہوا اور ستایا ہوا سمجھا۔ لوگ اس کی تکلیف کو اس کی اپنی سزا سمجھیں گے۔ وہ سوچیں گے کہ وہ خدا کی طرف سے لعنت یافتہ ہے، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ ہماری خطاؤں کے سبب زخمی کیا گیا، ہماری بدکاریوں کے باعث کچلا گیا، ہماری سلامتی کے لیے اس پر سزا پڑی، اور اس کے مار کھانے سے ہم شفا پاتے ہیں۔ یسایہ کے زمانہ میں کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہ الفاظ کس طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اس دور میں سزائے موت سنگسار کرنا تھی، کیلوں سے مصلوب کرنا نہیں، مگر وہ چھیدے جانے اور زخمی ہونے کی بات کر رہا تھا، گویا وہ خود اس منظر کو دیکھ رہا ہو۔ صدیوں بعد رومی سلطنت نے مصلوب کرنے کا طریقہ اختیار کیا، اور یروشلم کے باہر ایک پہاڑی پر جسے گلگتھا کہا جاتا تھا، یہ نبوت حقیقت بن گئی۔ وعدہ کیا گیا خادم صلیب پر لٹکایا گیا، اس کے ہاتھ اور پاؤں کیلوں سے چھیدے گئے، اس کی پیٹھ کو کوڑوں سے چیر دیا گیا، وہ خاموشی سے تکلیف سہتا رہا۔ یسایہ نے یہ سب کچھ پہلے ہی دیکھ لیا تھا، خاموش اذیت، رسوائی، خون اور محبت۔ دنیا ایک فاتح چاہتی تھی، مگر خدا نے ایک خادم بھیجا، ایک ایسا شخص جس کے زخموں سے دنیا کو شفا ملنی تھی۔ صدیاں گزر گئیں، سلطنتیں آئیں اور چلی گئیں، یسایہ کے الفاظ وقت کے ساتھ گونجتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن گلیل کی پہاڑیوں میں ایک بڑھئی کا بیٹا تعلیم دینے لگا، شفا دینے لگا اور گناہوں کو معاف کرنے لگا۔ اس کا نام یسوع ناصری تھا۔ اس نے کوڑیوں کو چھوا، اندھوں کو بینائی دی، لنگڑوں کو چلایا اور ٹوٹے دلوں سے نرمی سے بات کی۔ لوگ سرگوشی کرتے تھے، کیا یہ وہی ہے؟ مگر طاقتور لوگ اس سے ڈرنے لگے۔ مذہبی رہنما اس کے معجزات کا تو انکار نہ کر سکے، لیکن اس کے وعدوں کو قبول نہ کر سکے۔ جب اس نے گناہ معاف کیے، اسے کفر کہا گیا۔ جب لوگوں نے اسے بادشاہ کہنا شروع کیا، اس کے خلاف سازش کی گئی۔ رات کی تاریکی میں اس کا ایک شاگرد یہودا سپاہیوں کے ساتھ آیا اور بوسہ دے کر اس کو پکڑوا دیا۔ اسے ایک مقدمے سے دوسرے مقدمے میں گھسیٹا گیا۔ جھوٹے گواہ اس کے خلاف کھڑے ہوئے، مگر وہ خاموش رہا۔ وہ ستایا گیا، پھر بھی اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ وہ اس برا کی مانند تھا جو ذبح ہونے کے لیے لے جایا جاتا ہے۔ آخرکار اسے مصلوب کرنے کا حکم دیا گیا۔ سپاہیوں نے اس کا مذاق اڑایا،
کانٹوں کا تاج پہنایا، اس کی پیٹھ پر کوڑے مارے، پھر اسے کلوری لے جایا گیا۔ وہاں اس کے ہاتھ اور پاؤں صلیب پر کیلوں سے جڑ دیے گئے۔ ہر تفصیل یسایہ کی نبوت کی تصدیق تھی۔ گھنٹوں کی اذیت کے بعد اس نے کہا، یہ تمام ہوا۔ زمین کانپ اٹھی، آسمان تاریک ہو گیا، ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا، خدا تک راستہ کھل گیا۔ ایک امیر آدمی یوسف ارمیتیہ نے اس کی لاش لے کر اپنی نئی قبر میں رکھا، جیسا کہ نبوت میں کہا گیا تھا کہ وہ امیروں کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ لیکن کہانی قبر پر ختم نہ ہوئی۔ تیسرے دن قبر خالی تھی، وہ جی اٹھا تھا۔ لیکن یسایہ 53 کی گہرائی صرف صلیب تک محدود نہیں رہتی، یہ ہمارے دل کی حالت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ یسایہ لکھتا ہے، ہم سب بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے، ہم میں سے ہر ایک اپنی اپنی راہ کو پھر گیا، اور خدا نے ہم سب کی بدکاری اس پر لاد دی۔ یہ ہر انسان کی تصویر ہے۔ ہم سب نے کسی نہ کسی طرح راستہ کھویا ہے، کبھی غرور میں، کبھی خود اعتمادی میں، کبھی خواہشات کے پیچھے چلتے ہوئے ہم اپنے چرواہے سے دور ہو گئے۔ ہر جھوٹ، ہر ظلم، ہر پوشیدہ گناہ ہمارے اوپر بوجھ بنتا گیا۔ لیکن یسایہ نے دیکھا کہ خدا خود اس بوجھ کو ایک بے گناہ پر ڈال دے گا۔ قصوروار کی جگہ معصوم، ناپاک کی جگہ پاک، یہی خوشخبری کا مرکز ہے۔ عدل کا تقاضا ہے کہ گناہ کی سزا ہو، کیونکہ خدا کی پاکیزگی برائی کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ لیکن خدا کی رحمت نے ایک متبادل مہیا کیا۔ جہاں انصاف کہتا ہے کہ مجرم کو مرنا چاہیے، وہاں رحمت کہتی ہے میں ان کی جگہ مروں گا۔ صلیب وہ مقام ہے جہاں عدل اور رحمت ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ یسوع کی موت کوئی حادثہ نہ تھی، یہ خدا کے منصوبے کا حصہ تھی۔ صلیب محض تکلیف کا آلہ نہ تھی، بلکہ ایک عظیم تبادلے کا مقام تھی۔ وہاں یہ ہوا، ہمارا گناہ اس کی راست بازی کے بدلے، ہماری شرمندگی اس کے جلال کے بدلے، ہماری موت اس کی زندگی کے بدلے۔ جیسا کہ پولس رسول لکھتا ہے، خدا نے اسے جو گناہ سے واقف نہ تھا ہمارے لیے گناہ ٹھہرایا، تاکہ ہم اس میں خدا کی راست بازی بن جائیں۔ یسوع نے صرف گناہ کا بوجھ نہیں اٹھایا، وہ ہمارے لیے گناہ کا کفارہ بن گیا۔ جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا، کبھی ظلم نہ کیا، اس نے پوری انسانیت کے گناہوں کی سزا اپنے اوپر لے لی۔ یہ کسی مجبور انسان کی کہانی نہیں، یہ ایک نجات دہندہ کا مشن تھا۔ صلیب پر یسوع آسمان اور زمین کے درمیان کھڑا تھا، اس کے بازو پھیلے ہوئے تھے، ایک ہاتھ خدا کی طرف، دوسرا انسان کی طرف۔ وہ دونوں کے درمیان پل بن گیا۔ اس کا بہتا ہوا خون وہ کام کر گیا جو کوئی شریعت، کوئی رسم، کوئی قربانی نہ کر سکی۔ اس نے انصاف کو پورا کیا اور رحمت کو آزاد کر دیا۔ یہی سچی محبت ہے، صرف جذبات نہیں بلکہ قربانی۔ ایسی محبت جو دشمنوں کو معاف کرے، سزا برداشت کرے اور نااہلوں کو بچائے۔ ہر کیل، ہر کانٹا، ہر قطرہ خون ایک ہی پیغام دے رہا تھا، تم میرے لیے قیمتی ہو۔ لیکن یسایہ کی نبوت صلیب پر ختم نہیں ہوئی۔ وہ لکھتا ہے، وہ بہتوں کے گناہ اٹھا لے گا اور خطا کاروں کے لیے شفاعت کرے گا۔ یہ شفاعت کرے گا حال کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کا کام ختم نہیں ہوا، وہ آج بھی زندہ ہے اور خدا کے حضور ہمارے لیے کھڑا ہے۔ جب ہم گرتے ہیں، جب ہمارا ایمان کمزور پڑتا ہے، جب ضمیر ہمیں ملامت کرتا ہے، یسوع ہماری طرف سے بولتا ہے۔ وہ ہمارے اعمال کی فہرست نہیں دکھاتا، وہ اپنے زخم دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ تمام ہو چکا ہے۔ عبرانیوں 7:25 آیت میں لکھا ہے، وہ ان کو جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں کامل طور پر بچا سکتا ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ زندہ ہے تاکہ ان کی شفاعت کرے۔ وہ صرف ماضی کا واقعہ نہیں، وہ زندہ حقیقت ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں، وہ ہماری دعا کو باپ تک پہنچاتا ہے۔ جب ہم گناہ کرتے ہیں، اس کی راست بازی ہمیں ڈھانپ لیتی ہے۔ جب ہم دکھ میں ہوتے ہیں، اس کا روح ہمیں سنبھالتا ہے۔ وہ ہم سے دور نہیں، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یسایہ نے لکھا، وہ بہت سی قوموں کو پاک کرے گا، بادشاہ اس کے سبب خاموش ہو جائیں گے۔
یہ پیغام صرف اسرائیل کے لیے نہیں تھا، یہ پوری دنیا کے لیے تھا۔ یروشلم کی ایک پہاڑی سے شروع ہونے والی یہ خبر دنیا بھر میں پھیل گئی۔ بادشاہوں سے لے کر عام لوگوں تک، امیروں سے لے کر غریبوں تک، ہر قوم، ہر زبان میں یسوع کا نام لیا گیا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یسایہ کی نبوت پوری ہوئی۔ یہ پیغام آج بھی زندہ ہے، کیونکہ یہ انسانی دل کی سب سے گہری ضرورت کو چھوتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا ہم تک خود آیا، اس نے ہمارے درد میں حصہ لیا، اس نے ہمارے گناہ اٹھائے، اس نے ہمیں معافی دی۔ یسایہ 53 کے آخر میں ایک سوال ہر دل کے سامنے کھڑا ہے۔ آپ اس خادم کے ساتھ کیا کریں گے جس نے آپ کے لیے دکھ سہا؟ وہ آپ کے گناہوں کے لیے زخمی ہوا، آپ کی خطاؤں کے لیے کچلا گیا، آپ کی سلامتی کے لیے سزا برداشت کی، اور اس کے زخموں سے آپ کو شفا ملی۔ یہ صرف ایک پرانی نبوت نہیں، یہ محبت کا پیغام ہے۔ وہ آج بھی کھڑا ہے، معاف کرنے کے لیے، بچانے کے لیے، بدلنے کے لیے۔ سوال یہ ہے، کیا آپ اس کی پیشکش قبول کریں گے؟ آئیے دعا کریں۔ اے خداوند یسوع، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے گناہ اٹھائے، ہمارا درد برداشت کیا اور ہم سے بے پایاں محبت کی۔ ہمیں سکھا کہ ہم تیری معافی کی قدرت میں زندگی گزاریں۔ ہمیں فضل سے چلنا سکھا اور تیری محبت دوسروں تک پہنچانا سکھا۔ ہم کبھی نہ بھولیں کہ تیرے زخموں سے ہمیں شفا ملی ہے۔ آمین۔